بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیارکم خیارکم لأہلی وانا خیارکم لأہلی، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیارکم خیارکم لأہلی، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہے، وانا خیرکم من اہلی، اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر ایک کنبہ، ایک خاندان کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اہل و عیال اور اپنے بیوی بال بچوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، وانا خیرکم، اور میں بھی اپنے اہل و عیال کے لیے گھر والوں کے بہتر ہوں۔ یہ حدیث پاک ہمیں بتا رہی ہے کہ میاں بیوی کی ذمہ داریاں ہیں، جو ذمہ داریاں بیوی کی ہیں وہ اسے ادا کرے، جو ذمہ داریاں ان کے شوہر کی ہیں وہ ادا کرے۔ اس طرح سے اگر دونوں کا تال میل ہوگا تو زندگی کے اندر سکون اور راحت پیدا ہوگا، زندگی کے اندر اطمینان ہوگا، انتشار اور نہ اتفاقی سے محفوظ اور مامون رہے گا۔ لیکن جہاں گھر کے اندر میاں بیوی کے اندر انتشار ہوتا ہے، نہ شوہر بیوی کے لیے نہ بیوی شوہر کے لیے بہتر ہوتا ہے، نہ اہل و اولاد سے ماں باپ کے تعلقات ہوتے ہیں، نہ ماں باپ کے اہل و اولاد سے صحیح تعلقات ہوتا ہے، اس گھر کے اندر عائد انتشارات اختلافات ہوتے رہتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم، کہ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، جو اپنے بال بچوں کے لیے، جو اپنے بیوی کے لیے سب سے بہتر ہو۔ میں بھی سب سے بہتر ہوں۔ عام طور پہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات آپ کچھ لوگوں کو دیکھتے ہوں گے کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے بہت ہی زیادہ سخت ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ اپنے آپ پہ کنٹرول کرنے والا ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ بخالت کا اظہار کرتا ہے، اپنے اہل و عیال کے سامنے ان کے اخراجات میں، ان کے گھریلو خرچ کے اندر، ان کی پڑھائی لکھائی پہ بہت ہی زیادہ کنجوسی کرے گا، اپنی بے بسی کا اظہار کرے گا، خرچ کو پورا نہیں کرے گا۔ لیکن وہی آدمی باہر دیکھو تو دوسرے کے اوپر کروڑوں سے زیادہ خرچ کرتا ہے، دوسرے کے اوپر لٹاتا ہے، دوسرے کے اوپر قربانیاں پیش کرتا ہے، تو ایسا آدمی اللہ کی نگاہ میں پاک نہیں ہے۔ ایسا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے بال بچوں پہ خرچ نہ کرے، دنیا لٹا دے، اپنے بال بچوں کو بھوکا رکھے، غیروں کو کھلائے، اپنے بال بچوں کے کاپی کتاب قلم بستہ پین کا انتظام نہ کرے، اور باہر اپنی فیاضی دکھائے، اپنی سخاوتی کا اظہار کرے، دوسروں کے نگاہ میں وہ بہت ہی زیادہ محبوب بنے، اور گھر والوں کے نگاہ میں وہ محبوب نہیں ہے، گھر والوں کے نگاہ میں وہ مرغوب نہیں ہے، چونکہ وہ اپنے اہل عیال کے لیے بہتر نہیں ہے، وہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ نہیں کرتا، اپنے گھر والوں پہ خرچ نہیں کرتا، باہر فیاضی اپنی سخاوتی کا اظہار کرتا ہے، لوگوں میں اپنا نام روشن کرتا ہے کہ فلاں بھائی بہت اچھا ہے، یہ بہت خرچیلا آدمی ہے، لوگوں پہ خرچ کرتا ہے۔ وہی آدمی گھر میں آتا ہے تو اپنے بال بچوں کو فکر نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا آدمی جو دوسروں کے لیے تو بہتر ہو لیکن گھر والوں کے لیے بہتر نہیں، گھر والوں کے اخراجات کو پورا نہیں کرتا، ان کی ضروریات کی تکمیل نہیں کرتا، اور باہر بہت ہی زیادہ ایثار و قربانی کا پیش کرتا ہے، تو ایسا آدمی اللہ کی نگاہ میں محبوب نہیں ہے۔ ایسے آدمی کی اللہ کے کوئی قدر و قیمت نہیں۔ آپ اپنے اہل و عیال میں بھی خرچ کرو، اللہ نے صاحب مال بنایا تو اور بھی لوگوں پہ خرچ کرو، غریبوں پہ خرچ کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنے گھر میں بال بچوں پہ خرچ نہ کر اگر کوئی آدمی دنیا والوں پہ صرف خرچ کرتا ہے، دنیا والوں کی نگاہ میں بہت محبوب ہے، لیکن گھر والے کی نگاہ میں وہ مغصوب ہے،
اسی بات کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک کے اندر بیان کر رہے ہیں، خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے بہتر ہو۔ میں بھی اپنے گھر والوں کے لیے، بال بچوں کے لیے بہتر ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی بہتر ہونا چاہیے اور اپنے اعضاء و اقارب کے لیے بھی بہتر ہونا چاہیے۔ گھر میں آدمی فاقہ کشی کی نوبت پیدا کر دے اور باہر لٹاٹے پھرے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے ہاں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سب سے بہتر وہی آدمی ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بھی بہتر ہو، اپنے بال بچوں کے لیے بھی بہتر ہو اور اعضاء و اقارب کے لیے بھی بہتر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اس حدیث کے اوپر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔